اللہ کے وجود پر شک و شبہات پیدا کرنے والی دلیلیں پیش کر کے مسلم نوجوانوں کے ذہن سے عقیدہ توحید کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری تحریک جس نے شرک کے نام پر نہ جانے کتنے ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور عقیدہ توحید کا پرچار کرنے کے نام پر نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ رسول اور نبی کا ولی کا گستاخ بنا دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذي ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، اس وقت ہم اور آپ اس آبادی کی دینی درسگاہ فیضان اولیاء کی جانب سے منعقد جلسہ دستار حفظ اور فیضان اولیاء کانفرنس میں حاضر ہیں۔ رات کے اس وقت میں آپ حضرات نے جس جذبے اور بیداری کا ثبوت دیا ہے، میں آپ کو اس پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ سب حضرات جنہوں نے اس پاکیزہ بزم اور بارونق محفل کو سجانے میں کوشش کی اور کسی طرح سے حصہ لیا۔ علماء کا نورانی قافلہ یہاں اتارا، حفاظ کی دستار بندی کا منظر پیش کیا، علماء اور مشائخ کی زیارت کا لوگوں کو موقع فراہم کیا۔ رب کائنات ان سب کی دینی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے خطابات سنے، خصوصاً محب مکرم مولانا المحترم ڈاکٹر محمد اشرف الکوثر
صاحب کا بیان سنا۔ عزیز گرامی، جناب مبارک صاحب کی شاندار نعت سنی۔ اب وقت آپ حضرات کے ساتھ ساتھ ہماری بھی رخصتی کا ہے۔ رات کے اس وقت میں کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اراکین جلسہ کی محبت ہے کہ میں ایک طویل سفر کر کے آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کی تدریسی خدمات سے فارغ ہو کر ضرورت پوری کی اور پھر سفر شروع ہو گیا۔ مسلسل بائی روڈ 10 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد گرتے پڑتے ہانپتے کانپتے آپ کی آبادی میں پہنچا ہوں۔ توقع تھی کہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اب جبکہ آپ کے آرام کا وقت ہے، میں آپ کے روبرو ہوں۔ تھوڑی دیر میں اپنی باتیں عرض کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ حضرات، آپ نے طلبہ کی دستار بندی دیکھی۔ علماء کے خطابات سے اپنے دل و دماغ کو آپ نے منور کر لیا، تر و تازہ کر لیا۔ اس وقت دنیا بھر میں بے شمار ایسی تحریکیں، ایسی تنظیمیں اور ایسے افراد دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ امت مسلمہ کے دل و دماغ سے اسلام کی عظمت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کی عقیدت اور اولیاء کرام کی ارادت ان کے دلوں سے نکال دی جائے۔ حتیٰ کہ اس وقت ایک تحریک ایسی بھی چل رہی ہے جس میں ایکس مسلم کہہ کر نوجوانوں کو اس طرف مائل کیا جاتا ہے اور یہ ذہن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ پہلے مسلمان تھے مگر انہیں اسلام میں کوئی خوبی نظر نہیں آئی، اسلام انہیں سچا نہیں لگا اور انہوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ ان کا نام دیا جاتا ہے ایکس مسلم کا۔ یورپ میں ایک تنظیم بنائی گئی ہے، اس تنظیم کے تحت پوری دنیا میں اس بات کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اتنے ہزار اور اتنے لاکھ وہ مسلمان نوجوان
جو مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، جو پہلے مسلمان تھے اور آج انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے ایک تحریک یہ چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے ذہن سے اس بات کو نکالا جائے کہ خدا کوئی چیز ہے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے دل و دماغ سے عقیدہ توحید کو ختم کرنے کی پوری جد و جہد اور کوشش جاری ہے۔ الہاد اور بے دینی کی یہ تحریک کلمہ پڑھنے والوں کے ذریعہ پوری دنیا میں چلائی گئی۔ آج بہت سے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جن کا صاف کہنا یہ ہوتا ہے، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے نیکیاں کی، ہم نے مشکلات میں خدا کو پکارا، مگر ہماری کوئی مشکل حل نہیں ہوئی۔ اگر خدا ہوتا تو ہماری مدد کرتا، اگر خدا ہے تو ہمیں نماز کا صلہ کیوں نہیں دیتا، ہم رزق کی بنیاد پر پریشان کیوں ہیں۔ اس طرح سے نوجوان اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ پیچھے سے اسلام دشمن طاقتیں مکمل طور سے لگی ہوئی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں بھی بات یہ ڈالی جا رہی ہے کہ مسلمان جس کو خدا کہتے ہیں، جس کو اللہ کہتے ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں۔ آپ کو حیرت ہونی چاہیے، رات کے اس وقت میں اس موضوع کو چھیڑنا یہ میرے لیے بھی مشکل ہے، لیکن جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بوت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ ایک مولانا صاحب نے مجھ سے بتایا کہ میں کاٹھمانڈو گیا، جس کے گھر میرا قیام تھا، جب میں چلنے لگا تو صاحب خانہ نے مجھ سے کہا کہ حضرت میری ایک 5-6 سال کی بچی ہے، اس کو آپ دعا دیں۔ مولانا نے فرمایا کہ بلاؤ۔ وہ بچی آئی، مولانا نے اس سے پوچھ لیا بیٹے کلمہ یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ ذرا سناؤ۔ بچی نے کلمہ سنا دیا۔ پھر وہ 6-7 سال کی بچی سوال کیا کرتی ہے، حضرت آپ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام شروع کیا جائے، اور آپ حضرات نے اس کا ترجمہ بتایا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، تو خدا بہت مہربان اور رحمت والا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں، خدا بہت مہربانی کرنے والا، بہت رحمت فرمانے والا۔ اب وہ 6 سال کی بچی سوال کیا کرتی ہے کہ اگر خدا بہت رحمت فرمانے والا ہے، بڑا مہربان ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ایک نوجوان جس کی ابھی شادی ہوتی ہے اور پھر زیادہ دن نہیں گزرتا، یا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، یا کسی اور بنیاد پر اسے موت آ جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں موت اور زندگی خدا ہی دیتا ہے، لیکن جس آدمی کی ابھی شادی ہوئی، ابھی چند ہی سال گزرے کہ وہ نوجوان مر جاتا ہے،
یہ خدا کی کون سی مہربانی ہے کہ اس کی بیوی سے خدا اس کو جدا کر دیتا ہے؟ یہ کیسی مہربانی ہے؟ اگر خدا بہت مہربان ہے تو کیوں اس نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور وہ مر جاتا ہے؟ یہ اس بچی نے مولانا سے سوال کیا۔ مولانا نے پوچھا کہ تم نے یہ سوال کہاں سنا؟ اس نے کہا کہ میری میڈم نے مجھ کو یہ سوال کہا کہاں تم تعلیم حاصل کرتی ہو؟ کہا فلاں اسکول میں۔ مولانا نے کہا کہ اس کا نتیجہ ہے یہ بچی جو ایک عیسائی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ خدا کی رحمت پر اسے شک ہو گیا۔ خدا رحمان و رحیم ہے، اس پر یہ اعتراض کر رہی ہے۔ یہ اعتراض اس کا نہیں ہے، یہ اعتراض کسی اور کا ہے۔ مگر مسلم بچوں کو اس طرح سے کنفیوژن کا شکار کیا جاتا ہے، انہیں شک و تردد میں ڈالا جاتا ہے تاکہ خدا پر جو ان کا ایک مضبوط یقین ہے وہ یقین ختم ہو جائے۔ بلکہ الامان الحفیظ تحریکیں ایسی چل رہی ہیں کہ آپ اعلان مسلمان بھی نہ رہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے بتایا کہ میری بچی میڈیکل لائن میں پڑھنے کی شوقین تھی، میں نے اسے فلاں کالج میں داخل کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آتا ہے، وہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ میں یہاں نہیں پڑھ سکتی۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا کہ حضرت دعا فرمائے، میں نے لاکھوں روپے فیس جمع کی اور کوشش کر رہا ہوں مگر وہ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا دعا کرتا۔ 2-3 ہفتے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میں نے مجبوراً اپنی بچی کو وہاں سے نکال دیا اور دہلی کے فلاں کالج میں نے اس کا ایڈمیشن کرا دیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میری بچی نے وہاں پڑھنے سے انکار کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہاں کلاس میں ہر طالب علم کو انٹری کرنے کے بعد یہ لازم تھا کہ وہاں قد آدم کے برابر ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا، اس کی سلامی دینے کے بعد آگے پڑھنا ہوتا۔ بچی نے کہا کہ میں آپ کی تربیت سے الحمدللہ مسلمان ہوں، میں یہ حرکت نہیں کر سکتی، میں جاہل رہنا گوارا کروں گی مگر میں اپنے ایمان کو برباد نہیں کروں گی۔ یہ ہو رہا ہے۔ امام احمد رضا نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آپ نے ایک عظیم الشان اجلاس کیا، آپ نے اتنے علماء کو جمع کیا، اتنے حفاظ آپ نے نکالے، گاؤں کے لوگوں نے خوشی میں اپنے رشتہ داروں کا استقبال کیا، اپنے گھر انہوں نے ضیافت کا اہتمام کیا۔ ان سب تگو دو اور محنت و کوشش کا صرف ایک ہی مقصد ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا دین سلامت رہے، ہماری شریعت ہم پر مکمل طور سے حاوی رہے، اللہ کے وجود پر شک و شبہات پیدا کرنے والی دلیلیں پیش کر کے مسلم نوجوانوں کے ذہن سے عقیدہ توحید کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری تحریک جس نے شرک کے نام پر نہ جانے کتنے ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا اور عقیدہ توحید کا پرچار کرنے کے نام پر نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ رسول اور نبی کا ولی کا گستاخ بنا دیا، اس تحریک نے لفظ شرک اس طرح سے استعمال کیا کہ نہ جانے کتنے نوجوان
جن کو استنجا کرنے کا شعور نہیں، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جس کی بنا پر نہ خدا شرک سے بچ سکتا ہے، نہ رسول بچ سکتے ہیں، نہ اولیاء بچ سکتے ہیں۔ وہ دھڑلے سے کہتا ہے یہ تو شرک ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا یا رسول اللہ، آپ نے کہہ دیا یا غوث المدد، آپ نے کہہ دیا یا علی المدد، آپ نے اگر کہہ دیا یا خواجہ المدد، ایک نوجوان جسے پیشاب کر کے استنجا کرنے کا شعور نہیں، وہ کہتا ہے مولانا آپ شرک کر رہے ہیں، آپ تو شرک میں مبتلا ہیں، آپ مشرک ہیں۔ اور اگر اس سے شرک کی تعریف پوچھی جائے تو وہ صحیح ڈھنگ سے شرک کی تعریف نہیں کر پائے گا۔ کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے، انجینئرنگ کالج میں پڑھنے والے، نہ جانے کتنے ایسے نوجوان اسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے جن کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ یہ پہلے سنی تھے اب کچھ اور ہو گئے، پہلے سنی صحیح العقیدہ تھے اب بدعقیدہ ہو گئے۔ کسی کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہابی ہو گیا، کسی کے بارے میں سنا جاتا ہے دیوبندی ہو گیا، کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سلفی اور غیر مقلد اہل حدیث ہو گیا، اور صرف ایک لفظ استعمال کر کے ان کو ورغلایا جاتا ہے کہ اہل سنت کے لوگ شرک میں مبتلا۔ دور سے پکارتے ہو غوث پاک کو، وہ تو بغداد میں ہیں، دور سے سننا خدا کی شان ہے، تم نے تو غوث کو دور سے پکارا، یہ تو شرک ہو گیا۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ غوث اعظم خواجہ غریب نواز مولا کائنات تمہاری مشکل کشائی کرتے ہیں، تمہاری مدد کو آتے ہیں، دور سے پکارنے کے بعد مدد کے لیے آنا یہ تو خدا کی شان ہے، تم نے اپنے بزرگوں کے لیے مان لیا، یہ شرک ہو گیا۔ نوجوان کی کھوپڑی میں یہ بات آ جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سنیت سے اپنا رشتہ کھو دیتے ہیں، وہابیت کی گود میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ایسی گستاخانہ زبان استعمال کرتا ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کبھی یہ مسلمان۔ میں ایک مرتبہ دبئی گیا، ٹھیک شب قدر میں نے کچھ باتیں بیان کی اور 29ویں شب کو میں اپنے گھر خلیل آباد یوپی آ گیا۔ عید کے 5 روز کے بعد ایک بڑے شیخ کا میرے پاس فون آیا جو ایشین کا، وہاں سے فون آتا ہے اس کے مینیجر کا کہ آپ کو ہمارا شیخ پھر بلا۔ میں نے کہا ابھی تو کل 5-6 روز ہوئے مجھ کو آئے ہیں، پھر کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہا اس نے آپ کے سوال و جواب کا سیشن سنا، وہ اپنے ایک لڑکے سے بہت عاجز ہے، اس لڑکے کے کچھ سوالات شیخ نے اپنے گھر مشورہ کیا اور کہا ہندوستان سے ان کو بلایا جائے، ہو سکتا ہے وہ مطمئن ہے۔ الغرض میں 1 ہفتے کے اندر دوبارہ جس لڑکے کا مسئلہ تھا وہ لڑکا ملاقات کرنے کے لیے تیار رہا، 2 روز میں ٹھہرا رہا، وہ کسی قیمت پر ملنے کے لیے تیار رہا۔ اس دن ماں رو دھو کر اس کو منانے میں کامیاب ہو گئی، بلاخر اس نے کہا ٹھیک ہے میں ملاقات کروں۔ میں مہمان خانے میں بیٹھا ہوا، وہ نوجوان آیا، میں نے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کا کاروبار افریقہ کے کئی ملکوں میں اور یہ وہیں رہتا اور وہیں پر کسی عیسائی مشنری سے متاثر ہو گیا، اس لیے یہ بہتی بہتی باتیں کرتا۔ اسی حوالے سے مجھے یاد کیا گیا، جب وہ آیا گفتگو اس نے شروع کی، اس کی بات سن کر کے میں حیران ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا ہی نہیں کہ کبھی یہ مسلمان تھا یا مسلمان کے گھر پیدا ہوا تھا۔ اس نے دھڑلے سے میرے سامنے کہا مولانا آپ خدا کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ماننے پر اعتراض کرتے ہیں، میں بھی خدا کا بیٹے، سب خدا کے بیٹے، یہی عقیدہ درست ہے۔ اس نے عیسائیت قبول کر دیا۔ میں نے پوچھا اس سے تو ایک باتیں میں نے ذکر کی،
وہ جواب نہیں دے سکا، کہا میں افریقہ جاؤں گا پھر وہاں سے جواب آپ کو دوں گا۔ اس نے رسول پاک کی شان میں غلط الفاظ استعمال کرنا شروع کیے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ جس کے ماں باپ اتنے دیندار، دین کے لیے یہ بے شمار پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ کس دنیا میں برا مت مانیں گے مولانا مبارک صاحب، آپ انصاف سے بتائیے گا، برا مت مانیے گا، میں اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں۔ آپ نے 4 گھنٹوں میں 3 گھنٹے نعت خوانی کی ہے، 3 گھنٹے آپ نے نعت سنی ہے، کتنے مسائل آپ کو معلوم ہو گئے؟ کتنے مسئلوں پر آپ کو واقفیت حاصل ہو گئی؟ کتنے آپ کے عقیدے مضبوط ہوئے؟ آپ نے کتنے شریعت کے قوانین سنے اور کن باتوں کو آپ نے اپنے دل و دماغ میں بٹھایا؟ میرے بھائیوں، برا مت مانیے، آپ قوم کا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ قوم کا پیسہ اس لیے خرچ کیا جاتا ہے کہ قوم کا عقیدہ محفوظ رہے، قوم کا دین محفوظ رہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر رسول پاک نے ارشاد فرمایا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ مِّنْ حُمْرِ النِّعَمِ۔ اے علی، تمہارے ذریعہ اگر ایک آدمی ہدایت پر قائم رہ گیا تو وہی تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ کے خطاب سے، آپ کے اس پروگرام سے ایک بدعقیدہ کوئی سن کر کے سنی صحیح عقیدہ ہو گیا، آپ کا پیسہ وصول، اور اگر ایک شخص نے بھی اثر قبول نہیں کیا اور خدا نہ خواستہ سنیت پر قائم رہنے کے باوجود غیروں کے ورغلانے سے آپ کے گاؤں کا ایک نوجوان بدعقیدہ ہو گیا تو سب مجرم ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ گاؤں کا پردھان اپنے سماج کا ذمہ دار، پیر اپنے مرید کا ذمہ دار، استاد اپنے شاگرد کا ذمہ دار، باپ اپنے بیٹے کا ذمہ دار، ماں اپنی بیٹی کی ذمہ دار، ساس اپنی بہو کی ذمہ دار، شوہر اپنی بیوی کا ذمہ دار، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل میدان محشر میں سوال کیا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر یہ سوال آ گیا کہ تمہارا معاشرہ بدعقیدہ ہو رہا تھا، بدعمل ہو رہا تھا، کفر و شرک میں مبتلا ہو رہا تھا، تم نے اس کے لیے کیا اقدام کیا؟ اگر خدا کی بارگاہ میں یہ سوال آپ سے کر دیا گیا تو آپ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ فیضان اولیاء کانفرنس آپ نے منعقد کی، یہ آپ کی خوش عقیدگی کا اظہار ہے۔ آپ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارا رشتہ اولیاء سے ابھی بنا ہوا ہے، ہم فیضان اولیاء کے قائل ہیں، لیکن اگر آپ سے پوچھ لیا جائے فیضان کا معنی کیا ہوتا ہے تو شاید آپ کے لیے بتانا مشکل ہو جائے۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے اولیاء کس کو کہتے ہیں تو آپ یہی کہیں گے جو کرامتیں دکھا دے، وہی لوگ تو اولیاء ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غیر کتاب کھول کر ولی کا مطلب بتاتا ہے اور پھر آپ کے درمیان جو پہلو گھومتے ہیں ان کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو سنی یہ کو اولیاء مانتے ہیں۔ مجھ سے میرے ادارے دارالعلوم علیمیہ جمنا شاہی کے ایک استاد نے بتایا کہ میں قطر گیا تراویح پڑھانے کے لیے اور جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اہل سنت کے لوگ تھے جو تراویح پڑھ رہے تھے۔ ایک رات ان لوگوں نے مجھ سے کہا حضرت غضب ہو گیا۔ حافظ صاحب نے کہا کیا ہوا؟ کہا بہرائچ شریف سیدنا سالار مسعود قاضی علیہ رحمت و رضوان کی اور اس کے موقع کی ایک ویڈیو چل رہی ہے قطر میں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ حافظ صاحب نے ان سے پوچھا کیا اس میں ہوا؟ کہا اور اس کے نام پر جو وہاں پر میلہ لگا ہوا تھا، ایک جگہ طوائف ناچ رہی تھی اور ان کو نوخیز لونڈے پیسے دے رہے تھے۔ ایک شخص نے تقریباً 5 لاکھ روپیہ لٹایا ہے
اور اس کی پوری تصویر اس کی ویڈیو قطر کے ٹیلی ویژن پر دکھائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے ہندوستان میں اسی کو سنیت اور بریلویت کہتے ہیں. اس طرح سے یہاں پہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا ایسا ہوتا نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، 5 نہیں 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے ہوتا ہے، بڑے بڑے لمبے لمبے بال رکھے ہوتے ہیں، گانجا پیتا ہے، رمضان میں روزہ نہیں رہتا ہے، مگر پیری پوری شروع کر دیتا ہے تو اس کے مرید کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہے. اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا عرس منایا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی عمر 60 کے اوپر تھی، کلین شیو، نہ موچ نہ داڑھی، نوجوان لڑکیاں اس کی خدمت میں رہتی تھی. جب وہ دنیا سے چلا گیا اس کے ماننے والوں نے اس کا عرس منایا. یہ خود میں نے اپنی آنکھ سے پوسٹر میں دیکھا. ایک پوسٹر چھپا ہوا تھا، اس پوسٹر پر لکھا ہوا تھا عارف باللہ، عارف باللہ، یعنی خدا کی معرفت رکھنے والا. جو خدا کا زندگی بھر نافرمان رہا وہ بھلا خدا کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ وہ خدا کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ فیضان اولیاء، اولیاء کا فیضان. اولیاء کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے جو کرشمے دکھا دے، جو بڑے بڑے بال رکھ کر کے گاؤں میں آ جائے، بھیڑ لگانے اور دنیا سے چلا جائے تو لوگ کہتے یہ اللہ والے ہیں. آئیے حضرت سیدنا جنید بغدادی کی بارگاہ میں ان سے جا کر کے کچھ لوگوں نے شکایت کی، حضور ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ روزہ اور نماز خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور جب ہم پہنچ گئے تو ہمیں ذریعے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم جب خدا تک پہنچ گئے تو ہمیں روزہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں. ایک گروہ ایسا کہتا ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں لقد صدقو، انہوں نے سچ کہا، ان کی بات سچی ہے. بے شک وہ پہنچے، وصلو، وہ پہنچے ہوئے ہیں، لا الى الرحمن بل الى الشیطان، وہ پہنچے تو ہیں مگر رحمان تک نہیں پہنچے ہیں بلکہ شیطان تک پہنچے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، شریعت کے قانون پر نہیں چلتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے ہیں. اور پرہیزگار وہی ہوگا جو عالم دین ہوگا. جو عالم دین نہیں ہوگا وہ پرہیزگار ہو نہیں سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں ان کے درجے ہیں. میں مختصراً عرض کرتا ہوں، ایک چیز فرض ہے، دوسری چیز واجب ہے، تیسری چیز سنت ہے، چوتھی چیز مستحب ہے، اس کے نیچے ادب ہے. یہ سب کرنے کی چیزیں ہیں. ایک چیز حرام ہے، ایک چیز مکروہ تحریمی ہے، ایک چیز مکروہ تنزیہی ہے، اس کے نیچے اطاعت ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بول رہے ہیں؟ میں یہ علم کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، طلبہ کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، علماء کا مقام بتانا چاہتا ہوں. یہ چیزیں کرنے کی ہیں فرض نمبر 1 پر، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت. آپ بتائیے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، نماز میں کتنی چیزیں سنت ہیں، نماز میں کتنی چیزیں مستحب ہیں، نماز میں کتنی چیزیں آداب میں ہیں، اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں، پھر کون سی مکروہ تحریمی ہیں، کون سی مکروہ تنزیہی ہیں، کون سی چیزیں اطاعت میں آتی ہیں. جب تک بندہ ان سب کو نہیں جانے گا متقی ہو نہیں سکتا ہے. اور جب متقی نہیں ہوگا تو وہ حقیقت میں ولی ہو نہیں سکتا ہے. اسی لیے حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ جاہلا ولیا قط، اللہ نے کسی جاہل کو کبھی اپنا ولی نہیں بنایا. ولی وہی ہوتا ہے جو صاحب علم ہوتا ہے اور علم کے بعد وہ صاحب تقوی ہو جاتا ہے. خدا اسے ولایت کا درجہ عطا کرتا ہے. اب عطا کیسے کرتا ہے؟ حدیث پاک ہے، مصطفیٰ
جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ جب فرض ادا کر لیتا ہے، سنت اور مستحب ادا کر لیتا ہے، حرام سے بچ جاتا ہے، مکروہ تحریمی سے بچتا ہے، مکروہ تنزیہی سے بچتا ہے، اب اس کے بعد میں نفل کا نمبر آتا ہے۔ یہ سارے کام تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اب نفل میں وہ مشغول ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نماز اوابین پڑھتا ہے، نماز چاشت پڑھتا ہے، نماز اشراق پڑھتا ہے، نماز حاجت پڑھتا ہے، صلاۃ غوثیہ پڑھتا ہے، کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خدا کا ارشاد ہے عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد جب نفل پڑھتا ہے، اضافہ کرتا ہے، تو میں اسے اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ نفل نماز پڑھتا ہے، نفلی نیکیاں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے قریب کر لیتا ہوں، اسے قریب کر لیتا ہوں۔ پھر جس طرح سے وہ نفل نمازوں میں، نفلی کاموں میں مصروف ہوتا ہے، میرا قرب اس کو ملتا چلا جاتا ہے، میں اسے اپنا قریب کرتا جاتا ہوں، قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور مجھ سے وہ بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ پھر میں کیا کرتا ہوں؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کنت سمعہ، جب مجھ سے وہ بہت قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کسی میں حلول کر جاتا ہے، اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نوافل کی ادائیگی سے خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو خدا اس پر انعام کی بارش کرتا ہے، پھر اس کی آنکھ میں اسپیشل نور دے دیتا ہے۔ وہ رہتا تو بغداد میں ہے مگر پوری کائنات کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ یوں ہی اللہ اسے ہاتھ میں اسپیشل طاقت دے دیتا ہے، اور پھر وہ اعلان کرتا ہے مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، اے میرے مرید اگر تجھے مجھ سے سچی ارادت و عقیدت ہے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی حملہ کرنے والا تم پر حملہ کرے گا اور تم پر وہ اٹیک کرے گا، غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، اے میرے مرید اگر کوئی تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو اس سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو میرا سچا مرید ہے تو جو تجھ پر حملہ کرے گا میں تیری بچت میں آؤں گا اور میں اس پر حملہ کر دوں گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ خدا کی طرف سے انعام ملتا ہے اللہ والوں کو کہ ان کو اللہ اسپیشل طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ اب ایک جماعت کھڑی ہوئی، کہا یہ تو شرک ہے، دور سے پکار لیا، یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو کفر ہو گیا۔ تم نے دور سے پکارا، یہ بھی شرک ہے، اس کے بارے میں تم نے عقیدہ رکھا کہ اس نے سن لیا، یہ بھی شرک ہے۔ آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ دور سے پکارنا کیسے شرک ہے یا دور سے سن لینا کیسے شرک ہے۔ میں نے آج تک جتنی کتابیں اختلافی موضوع پر پڑھی ہیں کسی کتاب میں نے یہ شرک کی تعریف نہیں پائی۔ یہ کون بیٹھے ہیں؟ ان کے دادا جان ہندوستان کے ان گنے چنے علماء میں تھے، گنے چنے علماء میں تھے جن کا نام آج بھی گھر گھر میں باقی ہے، جنہیں ہم علامہ شمس الدین جعفری کہتے ہیں، جن کی کتاب قانون شریعت ہے، جن کی اس کتاب کو پڑھ کر کے نہ جانے کتنے حضرات شرعی مسائل کے جانکار ہوتے ہیں۔ ان کے دادا جان وہ بہت بڑے منطقی بھی تھے، وہ بہت بڑے فلسفی بھی تھے، وہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، صدر الشریعہ کے خاص تلمیذوں میں تھے اور بہت ہی چہیتے شاگردوں میں تھے۔ مجھ سے ایک موقع پر فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ مولانا
شمس العلماء علامہ شمس الدین جعفری منطق بھی جانتے تھے، فلسفہ بھی جانتے تھے، نحو اور صرف بھی جانتے تھے، فقہ بھی جانتے تھے، لیکن اگر انہوں نے صرف منطق اور فلسفہ میں کتاب لکھی ہوتی تو شاید گاؤں کے لوگ ان کو نہیں جانتے، صرف علماء جانتے، مگر انہوں نے رسول پاک کی شریعت کو عام کرنے کے لیے قانون شریعت لکھ دیا۔ تو اس کی برکت یہ ہے کہ ہندوستان تو ہندوستان ہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں ہر گھر میں علامہ شمس الدین جعفری کا وجود آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ یہ دین کی برکت ہے، یہ ان کے پوتے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ ان کے واجد گرامی کا بھی سایہ دراز فرمائے۔ انہوں نے بہت ساری کتابوں کو کھنگالا ہے، ذرا جائیے گا لائبریری میں جونپور اور پھر دیکھ کر کے کتابوں کو مجھے بتائیے گا فون کر کے کہ یہ کون سی تعریف آپ نے گڑھ لیا ہے، کہاں سے آپ آ گئے۔ میں سمجھتا ہوں حضرت کے والد گرامی اور جناب اور پھر ہمارے سارے علماء، پھر بہت سارے لوگ ڈھونڈ ڈالیں گے، مگر شرک کی تعریف یہ کہیں نہیں پائیں گے کہ دور سے پکارنا شرک ہو جائے اور دور سے سننا شرک ہو جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ مگر ایک طبقہ ولیوں سے نبیوں سے دور کرنے کی تحریک جب چلانا شروع کیا تو اس طبقے نے شرک کا سہارا لیا، اور جہاں آپ نے کہا یا غوث اعظم المدد، تہاں اس نے کہا یہ شرک ہو گیا، تم نے دور سے پکارا۔ آئیے میں ذرا حدیث سناؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں، مسجد نبوی میں اپنے دور خلافت میں آپ خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریہ یا ساریہ یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل۔ خطبہ دے چکے، نماز ہو گئی، بعد میں بعض حضرات نے آپ سے پوچھا امیر المومنین آپ یہاں سے یا ساریہ کیوں کہہ رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا سنو، میں جس وقت خطبہ دینا شروع کیا، میں نے جس وقت خطبے کی ابتدا کی، میں نے دیکھا مقام نہاوند میں جو قافلہ گیا ہوا ہے، جس کے کمانڈر ان چیف حضرت ساریہ ہیں، دشمن ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے۔ میں نے ساریہ کو اس لیے بلایا تاکہ وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھیں، اسی لیے میں نے کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ مقام نہامن کوئی مدینہ شریف کا ایک محلہ نہیں ہے، وہ ایران کے قریب ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں اسے جو ایران کے قریب ہے۔ اتنی دوری پر ایک صحابی موجود ہیں اور یہاں سے حضرت عمر فاروق اعظم پکار رہے ہیں۔ اگر دور سے پکارنا شرک ہے تو گویا مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر شرک کر رہے ہیں۔ جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور سنیوں کے درمیان انتشار پیدا کر کے عاقبت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ ادھر سے سنا پکارا، پھر ادھر انہوں نے سنا کہ نہیں سنا۔ جب بہت دنوں کے بعد وہ واپس آئے، لوگوں سے انہوں نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا اور فرمایا کہ میں پہاڑ کی طرف سے بے خبر تھا، اسی جنگ کے عالم میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ فرماتے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ میں نے پہاڑ کی طرف جو دیکھا تو دشمن ہم پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہا تھا، میں نے جا کر کے مورچہ سنبھالا۔ اب مجھے بتائیے اگر دور سے پکارنا شرک ہے تو گویا حضرت عمر نے شرک کیا، اور اگر دور سے سننا شرک ہے تو حضرت ساریہ نے شرک کیا۔ جو لوگ صحابہ کو بھی مشرک مانے، بھلا ایسے لوگ صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چل۔ رفیقان محترم آپ سمجھئے دنیا آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہے؟ نبیوں سے دور کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے، ولیوں سے دور کرنے کی تحریک چل رہی ہے۔ ایسے ماحول میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کا اتنا شعور نہیں دیا کہ وہ سمجھ سکیں کہ ہمارا سچا عقیدہ کیا ہے، تو آنے والی نسلوں کے ایمان کا خدا حافظ۔ یہ بچے جو آج فارغ ہوئے، اس میں اپنے استاد سے انہوں نے
قرآن کریم کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کا ہنر نہیں سیکھا. ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا, انہیں قرآن پڑھنے کا طریقہ آ گیا. اور ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو میں نے سنا, اچھے اچھے انجینئروں کو میں نے دیکھا, بڑے بڑے پریس رپورٹروں کو میں نے سنا, جب وہ بولتے ہیں خبر کیا بولتے ہیں, آج وزیر اعظم کو ایک جگہ جانے کی سخت ضرورت پڑ گئی. نہیں سمجھا آپ نے, ادھر سمجھ رہے ہیں. جن کے مذہب میں تھا شیوہ خاموشی, کب سے وہ لوگ اہل زبان بن گئے. زبان تو ان علماء کے پاس ہے. آج وزیر اعظم کو ایک جگہ جانے کی ضرورت ہے, یہ جملہ ہے, یہ تلفظ ہے, یہ بولنے کا طریقہ ہے. اگر آپ کسی حافظ قرآن عالم دین سے پوچھیں تو وہ کہے گا آج وزیر اعظم کو کہیں جانے کی سخت ضرورت ہے, سخت ضرورت ہے. جسے ضرورت اور ضرورت کا فرق نہ معلوم ہو وہ اپنے آپ کو دانشور کہے, اور مولوی صاحب لوگوں کو کہے کہ ان کی تھنکنگ بہت اولڈ ہے, یہ اولڈ مین ہے. ٹھیک ہے اولڈ مین ہے, لیکن یاد رکھو ہماری یہ بات نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ ایک شمع جس نے تجھے اولڈ, جس کو تو نے اولڈ کہہ کر کے بجھا دیا تھا, یہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. یاد رکھیے گا جب تک ایمان کی دولت آپ کے پاس محفوظ نہیں رہے گی آپ کچھ بھی بن جائیں, مگر آخرت کی کامیابی آپ کے حصے میں نہیں آ سکتی ہے. میں نے قرآن شریف الحمدللہ محنت سے پڑھا ہے. میں ایک پڑھتا ہوں عربی کا جملہ, اور آپ سے میری عادت رہی کہ میں کہلواؤں, ہاتھ اٹھاؤ کہو سبحان اللہ, ادھر سے کھڑے ہو جاؤ کہو الحمدللہ. یہ میری عادت نہیں ہے, میں اپنی بات کہتا ہوں, سننے والے سنیں, سونے والے سوئیں, جانے والے جائیں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں مان نہ مان میں تیرا مہمان والا مسئلہ نہیں ہے. کوئی اگر ایمان پر قائم ہے تو ہم پر اس کا احساس نہیں ہے, وہ خود اپنے اوپر احسان کر رہا ہے. اگر آپ سنی ہیں تو ہم پر آپ کا احسان نہیں ہے, خود آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں. قرآن کہہ چکا لا تمنوا علی اسلامکم, اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان مت جتاؤ. نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو نبی پر احسان مت جتاؤ کہ میں مسلمان ہو کے آپ کو مانتا ہوں تو آپ پر میرا احسان ہے. قرآن کہتا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی. یہ ہمارا نہیں احسان ہے کہ رات کے اس وقت میں ہم ذکر خدا اور رسول میں لگے ہوئے ہیں. یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھا ہے. اس لیے رفیقان محترم, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کسی سنی عالم پر احسان ہے, اعلیٰ حضرت پر احسان ہے کہ ان کو مانتے ہیں, تاج الشریعہ پر احسان ہے, تو یہ خام خیالی ہے. میں پڑھتا ہوں, ذرا بتائیے گا یہ قرآن کے کس پارے میں. میں نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس, کس پارے میں بتائیے, یہ کس پارے میں ہے جو میں نے ابھی پڑھا, کس پارے میں ہے؟ 30 میں. اب مسئلہ تو ٹیڑھا ہو جائے گا جناب, برا مت مانیے گا. 30 پارے میں ہے. پہلی بات تو یہی سوال غلط ہے, جواب غلط ہے. 30 پارے میں کہنا, اس کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ اس کو مثال سے سمجھیے. درسگاہ سمجھ لیے, اس وقت درسگاہ میں بیٹھے, یہ میری 5 انگلیاں, میں نے کہا 5 انگلی پکڑ لیجئے, تو طالب علم کون سی انگلی پکڑے گا؟ 5 انگلی پکڑ لیجئے, کون سی انگلی پکڑے گا؟ انگوٹھا پکڑے گا کہ چھگلیاں پکڑے گا کہ پانچوں پکڑے گا؟ اگر ہم کہیں گے 5 انگلی پکڑ لیجئے تو یہ پانچوں پکڑیں گے. یہ ہے 5, اور اگر میں نے کہا 5ویں انگلی پکڑ لو تو یا تو اسے پکڑا جائے گا یا پھر اسے پکڑا جائے گا, سب کو نہیں پکڑا جائے گا. یہ انگلش میں جو بچے بولتے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کس کلاس سے پڑھتے ہیں تو یہ کیا کہیں گے؟ 4 بولتے ہیں کہ 4th بولتے ہیں, 9 بولتے ہیں کہ 9th بولتے ہیں, 9 نہیں بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ 9. تو 9 اور 9th میں اگر کچھ فرق نہیں ہے تو بچے نے لفظ پڑھا کے کیوں بولا؟
کچھ نہ کچھ تو ضرور فرق ہے. 5 الگ چیز ہے اور 5واں الگ ہے. 30 پارہ اگر آپ نے کہا گویا سب میں ہے. 30 پارہ ہے، آپ نے کہا 30 پارے میں ہے تو گویا سب میں ہے. آپ کو اگر کہنا تھا تو یوں کہنا چاہیے تھا 30ویں میں ہے، 30ویں پارے میں ہے. 30ویں پارے کا مطلب ہوگا 29ویں کے بعد جس کا نمبر آتا اس میں ہے. اور اگر آپ نے کہا 30 پارے میں ہے تو اس کا مطلب ہے 1 میں بھی ہے، 2 میں بھی ہے، 3 میں بھی ہے، 4 میں بھی ہے، 30 سب میں ہے. یہ جواب غلط ہو گیا ایک طریقے سے. اور پھر ذرا گرامر سے ہٹ کر کے ذرا اور سوچئے. آپ کی بات میں تسلیم کر لیتا ہوں، آپ نے جواب دیا، میں نے مان لیا. چلیے کہ آپ کو اتنا یاد ہے کہ یہ 30ویں پارے میں ہے. اب میں پھر پڑھتا ہوں، ذرا بتائیے گا وہ کس پارے میں ہے. میں نے پھر پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ کس پارے میں ہے. اب ڈریے نہیں، بول دیجیے جو بول رہا ہے. میں کچھ کر پاؤں گا تھوڑی اکیلے میں. آپ سب لوگ جم بیٹھے ہیں، مجھ کو لے ہوئے ہیں. کس پارے میں ہے؟ 30ویں پارے. تو اب بتائیے کہ جو پہلے میں نے پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ، وہ 30ویں پارے میں ہے کہ جو اب میں نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ، یہ 30ویں پارے میں ہے. اور 30ویں پارے میں ہے. دونوں میں کچھ فرق ہوا کہ نہیں؟ تو بتائیے 30ویں پارے میں کیا ہے. جو پہلے میں نے پڑھا وہ کہ جو بعد میں نے پڑھا وہ. یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں. آپ جس کو قرآن سمجھ کے پڑھتے ہو وہ قرآن ہے ہی نہیں. آپ پڑھتے ہو اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ تو پورے قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں. کیا آپ جو پڑھتے ہو قرآن نہیں ہے، وہ تو آپ نے اپنی طرف سے پڑھ دیا. قرآن میں بات ہے ہی نہیں. قرآن میں تو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جیم سے نہیں ہے، دال سے ہے. اور نصر یہ سین سے نہیں ہے، سواد سے ہے. زمین آسمان کا دونوں میں فرق ہے. اگر آپ نے تلفظ صحیح نہیں کیا تو آپ کہتے رہیے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، مگر آپ قرآن نہیں پڑھتے، کچھ اور پڑھتے ہیں. اسی لیے علماء نے فرمایا حافظ بنا دو گھر میں تاکہ صحیح ڈھنگ سے گھر میں قرآن پڑھا جائے. اللہ کی رحمت نازل ہو، تم یہاں بھی خوش رہو گے. یہ قرآن، ان کی عظمت کو سمجھیے، ان کی اہمیت کو سمجھیے. بڑے بڑے ڈاکٹر کو دیکھا جاتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے. وہ تو سمجھ رہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مگر وہ قرآن نہیں پڑھتا، کچھ اور پڑھتا ہے. قرآن ان کو صحیح ڈھنگ سے پڑھایا جاتا ہے. اور ان کے سینے میں جب قرآن آ جائے گا، قرآن کا نور آ جائے گا، قرآن کی برکت آ جائے گی، تو جس کے سینے میں قرآن ہوگا رب اسے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. آخری بات، یہ میرے ہاتھ میں دستی ہے، رومال ہے. اگر کسی کپڑے کو قرآن شریف کا جزدان بنا دیا جائے جس میں قرآن شریف کو پیک کر کے رکھا جاتا ہے، بتائیے اسے کوئی اپنا منہ پوچھے گا، ناک پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا. کیوں نہیں پوچھے گا؟ ارے یہ تو قرآن کا جزدان ہے، قرآن اس میں رکھا جاتا ہے. کیا سمجھا آپ نے؟ کپڑے کا ایک ٹکڑا اگر قرآن کا جزدان نہیں ہے تو اس سے منہ بھی پوچھے، اس سے ناک بھی پوچھے، اس سے ہاتھ بھی پوچھے. لیکن یہی کپڑے کا ٹکڑا اگر جزدان بنا دیا گیا اور اس میں قرآن رکھا جانے لگا تو اب اس کا احترام پڑ گیا. اس کو چوما جائے گا، اس کو آنکھوں سے لگایا جائے گا، اس کو پیر تلے نہیں رکھا جائے گا، اور اگر کوئی رکھ دے تو فوراً اٹھا کر کے اس کو چوما جائے گا. کیا سمجھایا آپ نے؟ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن اس میں آ گیا تو اس کپڑے کی عظمت اتنی ہو گئی. اور جس کے سینے میں قرآن آ گیا خدا اس کو کیسے ذلیل کر سکتا ہے؟ اس لیے جو مولویوں کو، حافظوں کو ذلیل سمجھتے ہیں وہ خود ذلیل ہیں. یہ وہ ہیں جن کی عزت کا ذکر قرآن. آپ سمجھیے ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے. اگر یہ نہیں رہیں گے تو آپ رمضان میں تراویح نہیں پڑھ سکتے ہو. اگر یہ نہیں رہیں گے تو آپ صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو. آپ دنیا کا سارا علم حاصل کر لو، لیکن جسے خدا اور رسول کے پیغام کا علم نہیں ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر کامیاب مسلمان نہیں. کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. ادارے کی حفاظت کیجیے. ہماری یوپی کا کیا حال آپ جانتے ہیں. ہندوستان بھر میں تقریباً عین غین ملا جلا کر کے ایک ہی ہے. ہمارے علاقے میں ایک جملہ بولتے ہیں
کہیں پہ نظر ہے کہیں پہ نشانہ. ان کو مدرسے سے نہیں چاہیے, ان کو عمارت سے نہیں چاہیے, ان کو بلڈنگ سے نہیں چاہیے. جو لوگ مخالفت کرتے ہیں انہیں اینٹ اور گارا اور مٹی سے نہیں چاہیے. بات یہ ہے کہ اس گارے اور مٹی سے بنی ہوئی عمارت میں رسول پاک کا علم دیا جاتا ہے, اس سے چاہیے ہے. رسول پاک کا دین سکھایا جاتا ہے, اس سے چاہیے ہے. رسول پاک کی باتیں بتائی جاتی ہیں, اس سے چاہیے ہے. محبت کا درس دیا جاتا ہے نفرتیوں کو, اس سے چاہیے ہے. تو آپ بھی کہیے اگر برق و سیاد کی زندگی ہے بنائیں گے ہم بھی یہی آشیانہ. اگر آپ ضد کر رہے ہو مدرسے نہیں رہیں گے, ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے, تو آپ کہیے آپ پیسے اپنے پاس رکھیے. ہمارے گھر میں 25 کمرے نہیں بنیں گے, 20 کمرے بنیں گے, مگر 4 کمروں کا پیسہ جو اللہ نے مجھے اشارہ دیا ہے وہ میں دین اور قوم کے لیے لگاؤں گا. یہ قوم کے بھی کام آئیں گے, یہ ملک کے بھی کام آئیں گے, یہاں بھی کام آئیں گے, وہاں بھی کام آئیں گے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے, مجتہدہ ہے, فقیہہ ہے, عالمہ ہے, مفتیہ ہے, تقیہ ہے, نقیہ ہے, طیبہ ہے, طاہرہ ہے, عابدہ ہے, زاہدہ ہے. ایسی پاکیزہ خاتون ہے میرے مصطفیٰ کی, اور ہم مومنوں کی ماں ہیں. رسول پاک کے پاس کہیں سے گوشت آیا تحفے میں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو دے دیا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو, اور پھر کہیں تشریف لے گئے. اور جب گھر واپس آئے پوچھا عائشہ گوشت کیا ہوا؟ حضرت عائشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب ختم ہو گیا, یہ تھوڑا سا باقی ہے. ہوا کیا تھا؟ گوشت زیادہ تھا. جب رسول پاک دے کر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس گوشت کو محلے میں بانٹ دیا, تقسیم کر دیا, اور تھوڑا سا اپنے لیے گھر میں رکھ لیا. حضور نے پوچھا عائشہ گوشت کیا ہوا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ سب ختم ہو گیا, یہ تھوڑا سا باقی ہے. ہم لوگ بھی ایسے جملے بول دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہاں 25 صافے رکھے ہوتے اور 26واں ایک کوئی طالب علم ہوتا جس کو صافہ باندھنا ہوتا اور صافے 25 ہی ہوتے, قاری صاحب سے پوچھا جاتا صافہ کیا ہوا؟ یہ کہتے ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. تو عام طور سے بول دیا جاتا ہے. حضرت عائشہ نے محلے میں گوشت کو تقسیم کر دیا تھا, اور پھر جب رسول پاک نے پوچھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ سب ختم ہو گیا, یہ تھوڑا سا باقی ہے. میرے مصطفیٰ مسکرائے, سبحان اللہ. رسول پاک کا مسکرانا بھی کیا شان بنتا ہے. شاعر کہتا ہے یوں مسکرائے جان سی گلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. رسول پاک کی نظر عنایت جدھر اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام, دست مبارک کدھر کر دیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج پہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام. اور اگر کھولنے پہ آ جائیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. حضرت عائشہ نے جب عرض کی یا رسول اللہ سب ختم ہو گیا, یہ تھوڑا سا باقی ہے, میرے آقا مسکرائے اور فرمایا عائشہ یہ الٹا کیوں کہہ رہی ہے, الٹا کیوں بول رہی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے عائشہ تم کہہ رہے سب ختم ہو گیا, یہ تھوڑا سا باقی ہے, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم نے دے دیا وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ, جو تم نے اپنے پاس رکھا یہ ختم ہو جائے گا, اور جو تم نے دے دیا وہ باقی رہے گا. تم الٹا کیوں کہہ رہی ہو کہ سب ختم ہو گیا, یہ تھوڑا سا باقی ہے؟ نہیں نہیں, جو تم نے دیا وہی باقی ہے, اور جو اپنے اوپر تم نے خرچ کیا یہ ختم ہونے والا ہے. اس لیے آپ اگر عقل مند مومن ہیں تو ان اداروں کے تحفظ کے لیے اپنی رقم کے دہانے کھولیے تاکہ اللہ آپ کو یہاں بھی سرسرو رکھے. اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان بچوں کے سینے میں قرآن کو نقش الحجر فرما دے, اولیاء کے نقش قلم پر چلائے,
ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے اور ان کی محبت عطا فرمائے، اور جو لوگ شرک اور بدعت کہہ کر ہمیں اولیاء سے دور کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔